آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست آج کل کچھ عدالتی سماعتوں اور عدالتی کارروائیوں کے گرد گھوم رہی ہے، اور آج بھی ایک بہت ہی اہم مقدمے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ تھی، اور نیب میں قانون میں جو ترامیم ہوئیں اس پر جو مقدمہ ہے اس میں آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس ہیئرنگ میں شریک ہوئے، اور اس ہیئرنگ میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور عمران خان صاحب کے درمیان بہت ہی اہم گفتگو ہوئی ہے، جس سے کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے آج کے مہمان کا تعارف کرواؤں، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں جب عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شریک ہوئے کارروائی میں، تو انہوں نے کہا جی کہ شکوہ کیا کہ میری 2.25 کروڑ کی گھڑی تھی اور اس کو 3 ارب کا دکھایا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے۔ حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر چیئرمین کو تعینات کرتا ہے۔ نیب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے ماتحت ہی رہتا ہے، اور نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھی۔ یہ آج عمران خان صاحب نے اعتراف کیا۔ اس پہ جسٹس مدوخیل صاحب نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو بانی نے کہا کہ فارم 47 والے ترمیم نہیں کر سکتے۔ تو جسٹس مدوخیل صاحب نے کہا کہ آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں، جو کیسز زیر التوا ہیں پلیز ان پر بات نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، دبئی لیکس میں بھی نام آ چکے ہیں، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ پھر چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک کو عمران خان صاحب کے سامنے کر دیا، اور چیف جسٹس نے کہا یہ رکن پارلیمنٹ ہے، دشمن نہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ عمران خان آپ کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں۔ یہ مدوخیل صاحب نے کہا حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، تو سیاستدانوں کو آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا عمران خان اور ان کی پارٹی مذاکرات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے فارم 47 والوں سے ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب۔ اچھا عمر صاحب، یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم فارم 47 والے جو ہیں ان کے ساتھ نہ بات چیت کریں گے، نہ ان کی ترامیم کو مانتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے بات چیت نہیں کریں گے تو معاملہ پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا، بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام پہ آنے کی۔ 2002 سے آپ سے تعلق ہے، جب شروع ہوا تھا، اور میرے والد صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور میں آج بھی سارا دن اڈیالہ جیل میں ہی رہا تھا، ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ مصروف تھے۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں یا ڈائیلاگ ہوتا ہے جو کہ کوئی ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لوگ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئے گئے ہیں، یہاں پہ ان کو لایا گیا ہے۔ ہمارا مینڈیٹ 180 سیٹوں کا تھا، وہ چرایا گیا۔ 94 سیٹیں ہمارے پاس ابھی پارلیمنٹ میں ہیں۔ بہت تکڑی اپوزیشن ہے، بہت زبردست اپوزیشن ہے، پر وزیر اعظم صاحب کا موقف بالکل درست ہے کہ ابھی ہم لوگ چاہتے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرنے کی بات ہوتی ہے، پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آخرکار آپ یا کسی کے ساتھ مذاکرات کریں گے، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں ہمیں اپنا مینڈیٹ جو ہمارا چرایا ہوا ہے وہ واپس دیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز لیڈران ہیں ان ساروں کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں، اور پھر بیٹھیں بات چیت کرنے کے حوالے سے، اور اس پہ پھر ایک پیکج ڈیل بنے کہ جس طرح کے الیکشن میں جانا چاہیے، کس طرح کا طریقہ کار ہے۔ اور یہ نہیں کرتے ہیں الیکشن، یا پھر ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دیا جائے یا پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ میں اس کی بھی آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کروں گا۔ کل بھی میں ایک بیرون ملک ایک سفیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں، اور وہ بہت بڑا ملک ہے، اقتصادی سسٹم میں وہ بہت تکڑا ملک ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ہماری کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ سے گریز کر رہی ہے، نہیں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی کیونکہ رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور جو آپ کے اقتصادی صورتحال ہے
وہ اتنی ابتر ہونے جا رہی ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنی ابتر ہوگی، اور اس کا سارا بوجھ آپ کے جو محنت کش لوگ ہیں، پاکستان کے کسان ہیں، محنت کش ہیں، ان کے کندھوں پہ آ رہا ہے۔ بجلی، گیس، آپ جو مرضی آپ لے لیں، افراد زر، یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ پھر صحیح توجہ دلا رہے ہیں نا، انہوں نے اس لیے آج عمران خان صاحب سے کہا کہ پھر آپ کو اپنے ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ میر صاحب، آپ اس وقت بات چیت کرتے ہیں کسی کے ساتھ جس وقت آپ کے ساتھی سیاستدان ریسیپٹیو ہوتے ہیں، وہ امپاورڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ساتھی سیاستدان جو ہیں وہ ریسیپٹیو ہی نہیں ہیں۔ رانا ثنا نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو ہم لوگ رہنے دیتے تو ہمارے خلاف تو ہم لوگ جیل میں بیٹھے ہوتے یا ہمارے خلاف کیسز نہ ختم ہوتے۔ اور 25 مئی کو یہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ یہ انٹرویو 31 مئی کو پچھلے دنوں دیا تھا، ایک ہفتہ پہلے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے 25 مئی کو پھر ان کا بندوبست کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے ہماری زبان میں ہم لوگ جب کہتے ہیں کسی کا بندوبست کرنا تو اس کو پھر ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ ہم ساروں نے اس کے پھر رانا ثنا کی جو پولیس فورس تھی، وحشیانہ پولیس فورس میں کہوں گا، ان کے جو نیچے ماتحت لوگ تھے، انہوں نے پھر تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو آپ سمجھے جو تشدد کیا، ہم سارے اس کی زد میں آئے۔ تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی خواہش کے باوجود آپ فی الحال کم از کم مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ وہ سیریس نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے، وہ بالکل سیریس نہیں ہے۔ وہ اس لیے سیریس نہیں ہے میر صاحب کیونکہ ان کا لنڈن پلان کے تحت، اور یہ میں پھر رانا ثنا کے انٹرویو کو کوٹ کرتا ہوں کہ جس وقت رانا ثنا گئے تھے میاں نواز شریف کے پاس لندن میں، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے 3-4 چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 EVM کو ختم کرنا ہے، اوورسیز پاکستانی کا ختم کرنا ہے، ووٹنگ جو ہم نے قانون لایا تھا، امینڈمنٹس کی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو آپ لوگوں نے ٹھکانے لگانا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے بندوبست کیا، اور مطلب انہوں نے تو اپنی پورا زور لگایا، اور ابھی بھی وہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ وہ بیٹھ نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو اپنا بھی بندوبست ہو گیا، وہ الیکشن ہار گئے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ رانا ثناء اللہ اگر الیکشن ہار گیا ہے تو دھاندلی ہوئی ہوگی لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی؟ میر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ سفارت خانے سے اور باقی جگہوں سے میڈیا، انڈیپینڈنٹ میڈیا کے جو ساتھی ہیں، آپ کو خود آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ نے دیکھا ہے اکراس دا بورڈ سیٹوں پہ جو آپ کے پریزائڈنگ افسرز کے دفتر کے پولنگ سٹیشن سے جو رزلٹ آ رہے تھے وہ فارم 47 کے ذریعے چینج ہوئے۔ ایک واضح اکثریت تھی، صبح 2-3 بجے تک جو لوگ سوئے رزلٹ کچھ اور تھا، صبح اٹھے رزلٹ کچھ اور آ گیا۔ لہٰذا وہ ووٹ ڈفرینشل میرے خلاف، میرے حلقے میں جہاں پہ میں نے الیکشن لڑا تھا، میرے خلاف تقریباً 14,000 ریجیکٹڈ ووٹ تھا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ جو رپورٹس آئی ہیں ان آفیشلی کہ بوگس ووٹس ڈالے گئے، پر ووٹرز نے الحمدللہ، ہری پور کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں، میں تم کو کہتا ہوں جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,93,000 ووٹ پول کیا، اور لیڈ میری الحمدللہ تقریباً 83,000 تھی۔ تو لہٰذا وہ تو پی ٹی آئی کی ووٹ تھی، لوگوں نے پی ٹی آئی کو کیا۔ کئی جگہوں میں وہ لیڈز اتنی زیادہ تھیں، اور میں یہ بھی بات کرتا چلوں، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کا دیکھیں، بہت سارے اور ہمارے ساتھی ہیں، ان کی لیڈز دیکھیں، پر صبح وہ اٹھے، وہ رزلٹ تبدیل ہو گیا ان کا فارم 47۔ تو یہ پھر کیسے، یہ سارا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو واپس دیا جائے تو کورٹ ہی دے گی نا، عدلیہ دے گی؟ عدلیہ نے ہی دینا ہے۔ ابھی یہ امینڈمنٹ سے کر رہے ہیں کہ جی ریٹائرڈ ججز ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے جو کیسز ابھی پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے ٹرائیبیونل کا ایشو ہے، وہ اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو اسی لیے تو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا تو ٹریک ریکارڈ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے میر صاحب۔